کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا یا واقعہ سنا ہوگا کچھ لوگ حج کرنے گئے لیکن وہ وہاں پہنچ کے بھی حج نہ کر سکے؟ سر میں یہ بات جو ہے نا اپنے گاؤں کی ہے، میں اب نام نہیں لے سکتا. نام نہیں لینا. کب یہ نیت کی اور خیال آیا کہ میں نے لوگوں کو حج کروانا ہے؟ یہ 2006 کی بات ہے. 6 کی بات جی. تو آپ 2006 سے وزارت مذہبی امور سے حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پہ رجسٹرڈ ہو جی کے رجسٹر ہوں. بالکل کوٹا لے کے پھر لوگوں کو بیچتے ہیں؟ بالکل. ہم کوٹے کے اندر ہی کام کرتے ہیں، کوٹے سے باہر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. کیا آپ مجھے انگلینڈ سے حج پہ لے کے جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ؟ یہاں سے آپ اسی صورت میں ہمارے گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. پچھلے سال سے میں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے کام. خود بھی حج کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرواتے ہیں؟ گروپ کے ساتھ آتا ہوں اور جتنے دن کا آخری بندہ واپس نہ جائے تو میں وہاں ساتھ ہی رہتا ہوں. پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اور برٹش پاسپورٹ کے اوپر لنڈن سے صرف میں بات کروں اگر کوئی حج پہ جائے تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اخراجات میں؟ سر بہت بڑا فرق ہے. یعنی ہم لوگ جو ہے نا ابھی اس وقت میرے 2 پیکج ہیں. ایک سمجھو کہ 5700 کا کچھ ہے. کہ میں نے دیکھا صحافی، بیوروکریٹ، بڑے بڑے علماء، سیاستدان کہتے ہیں سرکاری خزانے سے وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں. تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ سرکاری خزانے سے حج اور عمرہ ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، حج جو ہے نا بیسیکلی صاحب استطاعت بندے پر فرض ہے. ویسے حج کسی پر فرض ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح سرکاری سے جاتے، اس کا تو میرے حساب میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ سرکاری خزانے سے حج کرنا ایسے ہی ہے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ گئی. حج کے چلی اور سیر کر کے واپس آ گئی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرا چونکہ وہ سرکاری خزانہ بیت المال کی رقم ہوتی ہے، وہ غریبوں، یتیموں اور مساکین کے لیے. بالکل بالکل اس طرح ہے. رائے صاحب، آپ کے اس کاروبار کا نام کیا ہے؟ کس نام سے آپ کرتے ہیں؟ یہ سر کاروان سلطانیہ کے نام سے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا اور آج کا گورکھ دھندا حج کے نام. اس سلسلے میں آج میرا ساتھ دیں گے کشمیر النسل ہیں، بڑے قبیلے سے تعلق ہے، نام راجہ ظفر اللہ خان. طویل عرصے سے لوگوں کو حج بھی کرواتے ہیں، یہ کاروبار بھی ہے، نیت اچھی ہو تو ثواب بھی ہے. خود بھی حج کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور برطانیہ کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے اسلام اور اسلام کے اہم فریضہ جو حج ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور یقیناً آپ جب اس بات کو سنیں گے تو آپ کو یہ بات سختی سے اس کا ادراک ہوگا کہ حج کے اندر آسانیاں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر پاکستانی پاسپورٹ ہو تو کیا فیس ہے، اگر برٹش پاسپورٹ ہو تو کیسے حج کر سکتے ہیں، اور حج کس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. تو آج کے گورکھ دھندا میں ہم راجہ ظفر اللہ خان صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو برطانیہ میں اور بالخصوص ملٹن کنز میں خوش آمدید. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ اکثر آتے ہیں انگلینڈ، کیوں آتے ہیں؟ جی بالکل. میری پہلا تو آنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہماری ساری فیملی ادھر ہے، تو اوپر ملنا ملانا پڑتا ہے، کوئی شادی غمی بھی آ جاتی ہے درمیان میں، تو اس لیے آتا جاتا رہتا ہوں میں انگلینڈ میں. کیسا لگتا ہے انگلینڈ؟ انگلینڈ بہت اچھا ہے جی. ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، سیٹل ہے، ویل سیٹل ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جو ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر. تو آپ آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. لوگ تو یہاں آتے ہیں واپس جانے کا نام نہیں لیتے. نہیں، وہ تو بس اپنا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہاں رہنے کا یا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا پاکستان میں الحمدللہ اچھا سیٹ اپ ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی باعزت روٹی دیتا ہے، تو ضرورت نہیں ہے اس بات کی. میرے وہاں البتہ میرے بیٹے بیٹیاں ادھر ہیں، وہ یہاں پر رہتے ہیں، میں برل نہیں رہتا ہوں. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری جو ہے نا 64 ہو گیا ہے یہ ابھی. اس عمر میں بھی کام کرتے ہیں؟ جی بالکل. کبھی دل نہیں کرتا کہ ریٹائرڈ ہو جاؤں؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے آپ کو بیزی رکھنا زیادہ پسند کرتا ہوں. میں اتنا نہیں جو ہے نا آرام پسند نہیں ہوں. میں تو صحت کا راز کام کرنا ہے. جی الحمدللہ صحت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے چھوٹی موٹی تو ہو جاتی ہے لیکن کوئی میجر بات نہیں ہے. آپ کا تعارف تو میں نے کروا دیا. کشمیر کی دھرتی سے کہاں سے تعلق ہے؟ میں جناب براٹلہ سے تعلق ہے میرا، یونین کونسل براٹلہ. گاؤں بھی ہمارا براٹلہ ہے اور تحصیل وہ چڑوئی ہے، ضلع کوٹلی ہے.
اور آزاد تو کشمیر آزاد کشمیر ہے، اور میں زیادہ میری رہائش جو ہے وہ میر پور میں ہے. میرپور میں. میں ود فیملی جو ہے میر پور سیٹل ہوں. تو میر پور میری رہائش ہے، وہاں ہی میرا بزنس ہے. میرے 2 بزنس ہیں، ایک تو حج اور عمرے کا، اور دوسرا بیکری کے نام سے ایک کاروان ہے، سلطانیہ کی بیکری کے نام سے بھی ہماری ایک شاخ ہے وہاں پر. ٹھیک. ادھر میر پور میں. پردیس میں کسی دور میں سعودی عربیہ کے اندر رہے آپ؟ جی بالکل. پردیس دیکھا؟ بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہے، بہت اچھے طریقے سے. پردیس کی جو مجبوریاں لاچاریاں ہیں اس کا احساس ہے آپ کو؟ ہاں کیوں نہیں، لیکن ہمیں اللہ نے بڑا آسانی سے یعنی یہاں کام کرنے کا موقع دیا، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے باوقار طریقے سے ہم نے جو ہے نا زندگی نوکری کی ہے. تو اللہ نے اس کا ایوارڈ بھی دیا کہ ہمیں بڑا باعث رکھا ہے. آپ آ جاتے ہیں حج کے گورکھ دندہ کے جی اوپر. جی. کب یہ نیت کی اور خیال آیا کہ میں نے لوگوں کو حج کروانا ہے؟ سر میں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا شروع میں سعودی عربیہ میں یہ بلڈنگ وغیرہ لیتا تھا، ہوٹل وغیرہ، تو آگے کرائے پر دیتے تھے ہم لوگ. تو ایک جو ہے نا 2004 میں حاجی راجہ محمد اکرم صاحب اور ٹھیکیدار ریاض صاحب کی فیملی، یہ دونوں آئے ادھر. تو مجھے ان کے ساتھ ملنے کا موقع ملا. تو پھر ان کے ساتھ جو ملا میں، تو اس وقت مجھے یہ پتا کہ ہمارا ایک گروپ ہاگار شریف سے آتا ہے، جو وہ پروفیسر صاحب اور ہمارے راجہ محمود صاحب سے الائٹ بینک میں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو میری وہاں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار ادھر آپ کہتے ہیں آپ رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں. اس وقت جو ہے نا آج کا یہ سسٹم ہوتا تھا کہ رہائش جو ہے نا وہ الگ ہوتی تھی، باقی سب گورنمنٹ کام کرتی تھی. تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ لگ گیا. تو وہ گروپ جو ہاگار شریف سے آتا تھا میں اس کی جو ہے نا خدمت کرتا تھا. وہ پہلا تجربہ تھا؟ پہلا تجربہ وہاں سے ہوا. اور 2006 میں پہلے دوسری بار جو ہے نا اس گروپ میں راجہ جاوید صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں کوٹلی ہمارے، وہ آئے. تو ان سے بھی چلو اچھا ملاقات رہی، گپ شپ. اس کے بعد میں واپس گیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ گورنمنٹ پاکستان نے جو ہے نا وہ لوگ جو حج کے متعلق جانتے ہیں ان کو انہوں نے مانگا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں. صحیح. تو مجھے یہ بات راجہ جاوید صاحب نے بتائی، تو میں نے اپلائی کیا پھر اس کے لیے. تو اس وقت پھر مجھے جو ہے نا 200 کا کوٹا مل گیا. 200 کا 2000 کی سال میں؟ یہ 2006 کی بات ہے. 6 کی بات. جی. تو آپ 2006 سے وزارت مذہبی امور سے حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پہ رجسٹرڈ ہو جی کے رجسٹر ہوں. بالکل کوٹا لے کے پھر لوگوں کو بیچتے ہیں؟ بالکل. ہم کوٹے کے اندر ہی کام کرتے ہیں، کوٹے سے باہر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگوں کی تعداد ہے جن کو سال 20-25 میں حج کروا سکتے ہیں؟ ابھی جو ہے نا ہمیں بعد میں کوٹا جو ہے نا وہ وزارت جو ہے نا کم کرتی رہی اور ٹور آپریٹر کو شامل کرتی رہی. سب سے پہلے جب انہوں نے کوٹا دیا تو میرا 23واں نمبر تھا. ٹھیک. یعنی 1 سے شروع ہوتا 23واں نمبر میرا تھا. اس وقت 200 کا کوٹا ملا. بعد میں یہ وزارت جو ہے نا اور لوگوں کو بھی لیتی رہی تو پھر ہمارا کوٹا کم ہوتا رہا. اس وقت میرے پاس جو ہے نا 138 بندوں کا کوٹا ہے. 138 لوگوں کو اس سال آپ حج کروا سکتے ہیں؟ پچھلے سال بھی کرایا اور اس سال بھی انشاءاللہ. تو آپ پوری دنیا سے لوگوں کو حج پہ بھیج سکتے ہیں جس کے پاس پاسپورٹ ہو؟ جی نہیں، ہم تو صرف وہی لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں یا ان کی ہم خدمات دیتے ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں. ٹھیک. چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک ہوں، کوئی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، برٹش پاسپورٹ بھی ہے اور پلس پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے. کیا آپ مجھے انگلینڈ سے حج پہ لے کے جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ؟ یہاں سے آپ اسی صورت میں ہمارے گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. پچھلے سال سے میں نے یہاں سے شروع کیا ہوا ہے کام. یہاں سے میں گروپ لے کر جاتا ہوں انگلینڈ سے. 2 جگہ سے پچھلی سال بھی گئے میرے گروپ تھے، ایک لندن سے اور ایک مانچسٹر سے. ٹھیک. بڑا گروپ مانچسٹر کا تھا. تو ہم صرف ان لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں ابھی تک جو پاکستان پہ پاسپورٹ ہولڈر ہے. ٹھیک. 2006 میں کام شروع کیا حج کا باضابطہ اور اب تک لوگوں کو حج کروا رہے ہیں. اور خود کتنے حج کیے؟
یہ تقریباً جو ہے نا آپ حساب لگا رہے ہیں کہ 1920 کے لگ بھگ ہے. یہ ہم جب کام کرنے کے لیے تو سعودی عرب آئے اس وقت بھی حج کرتے تھے، لیکن یہ میں وہ تعداد بتا رہا ہوں جو میں یہاں کوٹا لینے کے بعد جو حاجیوں کے ساتھ آتا جاتا ہوں وہ اس کی بات کر رہا ہوں. خود بھی حج کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کرواتے ہیں؟ بالکل سر، میرا یہ طریقہ ہے اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے نا، پہلے میں جو ہے نا آ کر ارینجمنٹ کرتا ہوں گروپ کا، یعنی ہوٹل لینا اور مینا عرفات میں مدینہ منورہ میں انتظام کرنا میں خود آپ آ کر لیتا ہوں اور دیکھ کر لیتا ہوں، کسی کے ذریعے نہیں ساتھ کرتا. ہو کے لوگوں کو حج کرواتے ہیں؟ پھر ساتھ گروپ کے ساتھ آتا ہوں اور جتنے دن کا آخری بندہ واپس نہ جائے تو میں وہاں ساتھ ہی رہتا ہوں. یہ کتنا اچھا کاروبار ہے جس میں پیسے بھی ہیں، ثواب بھی ہے، نیت اچھی ہو تو سب کچھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے کرم کیا ہے تو یہ بڑا اس کا کرم ہے. کبھی سوچا تھا کہ آپ 19-20 حج بھی کریں گے اور حج کروائیں گے بھی؟ نہیں، بالکل نہیں سوچا تھا، بالکل نہیں سوچا. کئی بار تو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو بڑے ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا، رہائش اچھی نہیں تھی. آپ میں اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟ میں سر میں آپ کو یہ یعنی دعوے سے کہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کوئی بھی دنیا میں آج تک میرے جو ہے نا حج جو جتنے ہوئے اس میں سے آج اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر مجھے یہ کہے کہ اس نے بولا اور کیا اور اچھا، یعنی جو کمٹمنٹ کی میں ریٹرن کرتا ہوں اور بکنگ جب میں کرتا ہوں نا تو وہ آدمی میرے سامنے ہوتا ہے، اس کو میں پہلے پاملٹ جو ہے نا پڑھاتا ہوں، اس کے بعد میں بکنگ کرتا ہوں. اگر کسی نے گلہ نہیں کیا؟ کسی نے اللہ کے فضل سے گلہ نہیں کیا. اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ اس طرح کریں نا تو پھر ہماری شکایت منسٹری میں جاتی ہے اور منسٹری ہمیں بھی پوچھتی ہے. تو اللہ کے فضل سے آج تک میری سنگل کمپلین بھی نہیں. کمپلین تو اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کوئی کمنٹ میں لکھے کہ راج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا سر بالکل میں واضح طور پر یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نا ثبوت کے ساتھ کہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرا یہ کمٹمنٹ تھی اور یہ ہوا تو میں اس کے لیے آج بھی جرم بھرنے کے لیے تیار. تو اگر ایسے نہیں ہوتا تو اس کی وجہ آپ بذاتی طور کے اوپر خود لوگوں کی دیکھ بھال کرتے؟ بالکل میں، میرا بیٹا اور 2 اور آدمی ہوتے ہیں، 3-4 آدمی ہم لوگ جو ہے نا وہ پورے سروس دیتے ہیں آدمیوں کے جو ہمارے مل کے کرتے ہیں. جی بالکل. رائے صاحب، حج پہ جانے کے لیے بنیادی 2-3 چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں؟ کس طرح مطلب؟ یعنی کہ جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اسے کون سی بنیادی ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ اچھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا وہ یہ بات ہوتی ہے جی کہ حج کے لیے جو جاتا ہے وہ پہلے یہ بھی بات ہے، یہ بھی میں آپ کو واسطے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو حج کا ارادہ کرتا ہے آدمی، بکنگ کراتا ہے، وہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا یہ جو ہے نا گروپ آرگنائزر جو ہے اس کا کوٹا ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد اس کی وہ ریپوٹیشن دیکھے کہ وہ کیا سروس دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے. ہم لوگ تو اللہ کے فضل سے ریٹرن دیتے ہیں، وہ ہر چیز مینشن کرتے ہیں اور اس کے پورا کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کہا اور چلے کہیں اور چھپ کر وہاں ملنا ہی نہیں. یہ بات ہمارے انشاءاللہ گروپ میں نہیں ہے. وہ 2-3 چیزیں یہ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوٹل اچھی ہونی چاہیے، رہائش، کھانا اور ہوٹل اچھے ہیں، اچھا ہونا چاہیے. جی چاہیے. بالکل، وہ تو بنیادی ہیں. سر جو سفر ہے وہاں پہ لوکل گاڑی چیزیں تمام اس کا اچھا ہونا چاہیے. بالکل. باقی تو عبادت کرنی ہے، باقی تو لوگوں نے خود کرنا ہے نا. دیکھو جی ہمارے ذمہ جو ہوتا ہے نا سب سے پہلے وہ ہوتا ہے رہائش، جو ہم رہائش وہاں دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے سارے ٹور آپریٹر وہ 4 سٹار اور 5 سٹار کا کہہ کر لے کر جاتے ہیں لوگوں کو. 4 دن ہوٹل میں رکھتے ہیں 4 سٹار یا 5 سٹار میں، اس کے بعد عزیزیہ شفٹ کر دیتے ہیں. تو وہاں سے حج کیا اور واپس بھیج دیا اور اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں. ہمارا یہ اس طرح کا پروگرام ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ جو ہے نا وہ قریب ترین رہائش دیتا ہوں جہاں سے آدمی پیدل 5-7-10 منٹ میں چل کر حرم شریف جائے اور آئے. اس بار آپ نے تمام ہوٹل کی بکنگ اور ان سے بات چیت کی ہوئی ہے؟ کھانا اچھا ملے گا، سب چیزیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے؟ سر جو میں پمفلٹ دیتا ہوں نا اس میں سب سے پہلے ہوٹل کا نام لکھتا ہوں کہ فلاں ہوٹل ہے، اور ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو چیک بھی کر سکتا ہے نیٹ پر. آج کل کا دور جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو واضح ہو جاتی ہے.
पहले वो चीज़ चेक करें, उसके बाद हमने रिटर्न खाने का दिया होता है कि हम मेन्यू ये देंगे, सुबह ये शाम, दोपहर और ये शाम, बिल्कुल। वो पूरा देते हैं इंशाल्लाह। अब मैं छोटे छोटे सवालात पूछता हूँ, ये लोगों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज़ है। जी। हर बंदा पूछता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर और ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर, लंदन से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई हज पे जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस है अखराजात में? सर बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी हम लोग जो है ना, अभी इस वक्त मेरे 2 पैकेज हैं, एक समझो कि 5,700 का कुछ है, और दूसरा जो है ना वो 6,007 के लगभग है। ठीक है। और ये है हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। अगर इसी को आप ब्रिटिश पासपोर्ट पर लेकर जाएं तो 12-13 हज़ार से कम नहीं है। यानी कि 5,000 या 6,000 पाउंड का फ़र्क है। फ़र्क है। और दूसरी वहाँ की जो है ना, उन लोगों को सर्विस नहीं मिलती है। होटल मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर इनको जो है ना पूरी गाइडलाइन लेकर जाना, लेकर आना, गाड़ियों में प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें हम लोग आप खुद करते हैं। खुद करते ये हैं। गवर्नमेंट जो है ना नहीं करती है। तो आपके पास जो वजारत मजहबी अमूर है, जो वफाकी हुकूमत है, उसने एलोकेट किए हैं आपको 138। बिल्कुल। आप इतने ही लोग लेके जा उतना ही सकते ले जाकर से, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्हीं लोगों से लोगों को हज के ऊपर जाना चाहिए जिनके पास पूरी दुनिया में जहाँ बैठे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जिनको कोटा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर जो है ना, ये अब पहले जो है ना इधर यूके में भी जो है ना ये कोटा दिया जाता था। अभी 2 साल से जो है ना यहाँ पर कोटा बंद हो गया है। इसलिए जो है ना लोग हमारे साथ जाते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, ये पहले जो काम करते थे ना टूर ऑपरेटर, वो हमारे पाकिस्तानी लोगों से जाकर मिलते हैं, उनसे कोटा लेते हैं, यानी ख़रीदते हैं, और फिर वहाँ आदमी को वहाँ जब डालते। देखें, जब एक चीज़ की कोई किसी से ले और मुल्क की ले, कीमतें ले, तो आप फिर देखें क्या कर सकें। यानी कि आपके लिए ये सिर्फ कारोबार नहीं है, बल्कि इसमें सवाब भी है। सवाब है, बिल्कुल। अल्लाह। तो राय साहब, आपसे किसी ने रब्ता करना हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस में स्क्रीन पे दे सकता हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल दें, बिल्कुल। उस नंबर पे कॉल आएगी, लोग आपको मिलेंगे। तो अभी गुंजाइश है 50-60 लोगों की? अभी है 30-40 बंदों की गुंजाइश है। अभी हमारी बुकिंग ही जो है ना लेट शुरू हुई है, वो 10 जनवरी को शुरू हुई थी, तो अभी चल रही है। अगले 2-3 हफ्ते तक लोग बुकिंग करवा सकते, तकरीबन जो है ना रमज़ान तक चलेगी जी। अब ये बताइए, इतना तजुर्बा रखने वाले राजा ज़फ़रुल्लाह खान साहब से मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि मैंने देखा सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े उलमा, सियासतदान कहते हैं सरकारी ख़जाने से वो हाज और उमरा करते हैं। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सरकारी ख़जाने से हाज और उमरा होता है? सर देखें, हज जो है ना बेसिकली साहिब इस्तिताअत बंदे पर फ़र्ज़ है, वैसे हज किसी पर फ़र्ज़ ही नहीं है। तो ये हमारे मोस्टली लोग जो है ना वो इसी तरह सरकारी से जाते, उसका तो मेरे हिसाब में कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि सरकारी ख़जाने से हज करना ऐसे ही है जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज पे गई। हज को चली और सैर करके वापस आ गई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरा। क्योंकि वो सरकारी खजाना बैतुल माल की रकम होती है, वो गरीबों, यतीमों और मसाकीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह है। तो इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में अगर आपसे पूछूं, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया साहिब इस्तिताअत। जी बिल्कुल। तो इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोग साहिब इस्तिताअत हैं, इन पे हज फ़र्ज़ है? बिल्कुल, मोस्टली हैं, कुछ होंगे, मतलब मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो जहाँ तक कम्युनिटी मेरे साथ ताल्लुक़ है, वो तो सब साहिब इस्तिताअत हैं। इंग्लैंड के अंदर रहने वालों के ऊपर 70% जो लोग हैं वो साहिब इस्तिताअत हैं और हज फ़र्ज़ है। बल्कि 80% आप कह सकते हैं उनके ऊपर हज फ़र्ज़ है और हज करना चाहिए। जी बिल्कुल। राय साहब, ये हज करते हुए एक तरह से ये जिहाद के बराबर है। गर्मी, सर्दी, चीज़ें। तो 19 साल पहले जब हज किया था और आज जब 20वीं सेंचुरी के अंदर हज कर रहे हैं 20-25 में, तो फ़र्क क्या है? एसी लग गए, चीज़ें, ट्रैवलिंग रूट। अभी तो बहुत आसानियाँ होगी ना। पहले तो जो हज था ना वो बड़ा, हज बेसिकली मुशक्क़त का नाम है। ये बंदे को जो हज पर जाता है उसको ज़हन में होना चाहिए कि हज मुशक्क़त का नाम है। लेकिन इससे पहले जो है ना वो बहुत तकलीफ़ें थी, पानी तक नहीं मिलता था, साया तक नहीं मिलता था, तो लोग बस इसी तरह जो है ना वो गुजारा करते थे, अपने वो चादरें वगैरह लगा कर साया गीली करके। आजकल तो जो है ना हर जगह पर खेमे हैं और एसी वगैरह लगे हुए हैं, गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, हर जगह लेकर जाती हैं। अब तो ज़िया-उल-हक ने दरख्त भी लगा दिए। दरख्त भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन दरख्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो है ना, लोग किसी कंपनी के ज़रिए जो जाते हैं ना, उनको हर चीज़ मुहैया होती है। राय साहब, आपके इस कारोबार का नाम क्या है? किस नाम से आप करते हैं? ये सर कारवान सुल्तानिया के नाम से है,
اور یہ ہم نے یہ کاروان سلطانیہ نام جو ہے وہ پیر صاحب ہمارے آغاز شریف والے ہیں ان کی نسبت سے رکھا ہوا ہے. تو ان کے ہی دعا سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اور میں نے جب وہ بڑے پیر صاحب سے پہلی دفعہ جب یہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کام تھوڑا مشکل ہے تو آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ کر کہا کہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا یہ ان کے الفاظ ہے کہ اللہ رحم کرے گا. اور آج تک واقعی اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے تو آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آپ تک ہے. 5,695 پاؤنڈ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر لندن سے بندہ حج پہ جا سکتا ہے. بالکل جی بالکل. اس میں ہوٹل, کھانا اور ٹریولنگ موجود ہے. بالکل. اس میں ٹکٹ بھی موجود ہے. بالکل موجود ہے. آپ ہوٹل, کھانا, ٹکٹ سب کچھ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. دوسرا پیکج ہے 7,000 تقریباً 7,000 کے لگ بھگ ہے. وہ دوسرا 7,000 تھوڑا سا کم ہے اس سے تھوڑے سے. ایک تقریباً 5,500 ہے اور دوسرا 7,000 ہے. جی اس میں فرق کیا ہے سر بے, یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہے نا کیٹیگری وائز آتا ہے, بی اور ڈی کیٹیگری. جو میں پیکج اناؤنس کرایا ہوا ہے نا یہ بی اور ڈی ہے. ٹھیک. بی میں جو ہے نا اس میں یہ جو ہے نا وہ مینا میں خیمے نزدیک ہیں, مطلب جمرات کے نزدیک ہیں, مطلب تھوڑا چلنا پڑتا ہے. تو ڈی میں تھوڑا سا زیادہ چلنا پڑتا ہے, باقی خیمے سیم ہی ہوتے ہیں. کھانا سیم ہے. کھانا تھوڑا سا یہ بی والے کیونکہ ان کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے تو یہ کھانے میں تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں, لیکن سب 2-3 دن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی آدمی ٹریولنگ میں ہی گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو قربانی دینی ساری چیزیں سب کچھ, قربانی اس میں شامل نہیں ہے. قربانی ہم اس میں اوپن رکھتے ہیں کہ جو بندہ اپنی مرضی سے مطلب گروپ کے ساتھ نام سے ہم کرتے ہیں ان کے ذریعے, لیکن اس پر کسی کو پابند نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ یہ سروس دیتے ہیں. لیکن تو اس کی اپنی مرضی ہے, وہ بینک کے تھرو دے دے, اپنے طور پر دے دے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ حج کا کام کرتے ہوئے کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا اور سب کو خوش رکھنا؟ سر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی بکنگ کے ٹائم پر نہیں کی ہوئی باتیں, اگر آپ نے حقیقت پر مبنی ان کو بات بتائی ہوئی ہے صاحب تو کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک مشقت ہے, بات یہ ہے کہ مثلا اس میں چلنا پڑتا ہے, واپسی پر مزدلفہ سے جو ہے نا صبح چل کر جانا پڑتا ہے, یہ چیزیں ہیں. اکثر اور بیشتر لوگ وہاں پہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. پچھلے سال بہت زیادہ ہوئی. جی جی. آپ نے کہا کہ یہ جہاد کرنا اور حج کرنے کا نام مشقت کرنا ہے, پھر ہی گناہ معاف ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہاں؟ گرمی, بگدڑ چیزیں. سر جو پچھلے سال اموات ہوئی ہیں نا ان کی بیسک وجہ ایک ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 1.5 لاکھ لوگ جو ہے نا مصر کے وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے حج کے لیے. اچھا. 1.5 لاکھ. ٹھیک ہے. ان کے پاس نہ خیمہ ہوتا ہے, نہ کوئی معلم ہوتا ہے, نہ کچھ ہوتی ہے. تو جب ہم عرفات میں جاتے ہیں تو عرفات میں کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں رہنا یا ٹریولنگ کرنی تو پھر پانی بھی نہ ملے تو بڑا مشکل, موت تو ہونی ہے نا. یہ اب میں حج کرنا اور کروانے سے ہٹ کے آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ سے یہ واقعہ گزرا ہو تو ضرور شیئر کریں, چونکہ میں پہلی بار آپ کے سامنے بیٹھوں تو سوچوں یہ چیزیں میں رکھوں. رائے صاحب ذرا مسلمان ہی حج کرتا ہے. جی بالکل. کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا یا واقعہ سنا ہوگا کچھ لوگ حج کرنے گئے لیکن وہ وہاں پہنچ کے بھی حج نہ کر سکے؟ سر میں یہ بات جو ہے نا اپنے گاؤں کی ہے, میں اب نام نہیں لے سکتا, نام نہیں نہیں سکتا ہوں. تو وہ گئے تھے حج کے لیے تو جدہ سے وہ آگے نہیں جا سکے, حرم کی حدود میں شامل ہی نہیں ہو سکے, اور ان کو پھر لاسٹ میں وہاں سے ہی واپس آنا پڑا. یہ ایک واقعہ سنایا واقعہ ہے, میرے ساتھ نہیں تھا. لیکن میرے ساتھ ایک حاجی گیا, وہ چترپڑی کا تھا رہنے والا, تو ہے بھی بزرگ آدمی تھا. تو میرے ساتھ جب اس نے بات کی نا تو میں نے کہا یار تمہارے لیے ایک ہیلپر چاہیے, اگر کوئی ہو تو پھر لے کر آؤ, ورنہ میں آپ کو بک نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں اتنی سروس وہاں دے نہیں سکتا ہوں. تو اگر تمہارے ساتھ آدمی نہ ہو تو پھر مسئلہ. تو اس نے پھر ایک مولوی صاحب کو لایا, اس نے مجھے بڑا کہا کہ نہیں جی لے جائیں.
ये है वो बाबा भी कहने लगा जी कि मैं सारा दिन जो है ना भेड़ बकरी चलाता हूँ, जंगल में क्या मसला है, कुछ नहीं। खैर मैं एक वाक़या आपसे बताऊँ कि वहाँ मैं लेकर गया, मेरे साथ जो है ना हमारे ग्रुप में हमेशा जज वकला बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हुआ और हम पहुँचे एयरपोर्ट पर, तो उनमें से हमारे साथ 5 या 6 थे वकला जो है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इसको कहाँ लेकर आए हो, ये तो बड़ा गुनहगार बंदा, कातली बंदा है और इसने ये किया वो किया। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इसका, लेकिन मैं ले आया हूँ, ठीक है सर। जब मैं उसको लेकर गया मक्का में, तो होटल में मैंने ग्रुप को छोड़ा और वो गायब हो गया, फिर वो मुझे मिला ही नहीं। बड़ी दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद वो फिर मुझे मिला, वो टैक्सी वाला लेकर मेरे पास आया, क्योंकि हर हाजी के पास हमारा जो है ना कार्ड होता है कंपनी का, उसमें एड्रेस होटल का सब कुछ होता है, ठीक। तो वो लेकर जब मेरे पास आया तो मैंने उस बाबे को लिया ना, तो वो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था कि वो किधर है वो किधर है, ठीक है। तो हम उसको लेकर गए अंदर। तो फिर मतलब रात को उसने जिस तरीके से रात को ख़राब की सब की वो अलग कहानी है। दूसरे दिन फिर मैंने उसको अस्पताल जाकर दाखिल कराया। वो हज नहीं कर सका? नहीं, उसने हज किया फिर सर, लेकिन अस्पताल ले बीच में टाइम होता है ना, हज से पहले हम जाते हैं कोई तकरीबन 10-15 दिन। ऐसे वाक़यात हैं कि जो लोग हज करने की नीयत से गए वो हरम की हदूद में दाखिल भी ना हो सके, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं था। ये जो मैं आपकी जिसकी बात कर रहा हूँ ना, बाद में इसने एहराम भी इसका बड़ा गंदा था, हरम की तरफ ये ज़्यादा ही नहीं था। तो इसी तरह पता नहीं इसने का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हम जब अरफात के मिना के लिए गए तो इसको साथ ले गए, फिर वो वहाँ पर गुम हो गया। हाँ ठीक है। अब जब वहाँ गुम हो गया, फिर हज के बाद फिर वो हमारे होटल में आया। तो मैं जो कहना चाहता हूँ बात वो ये थी कि जब हम वापस आए तो हमारा वाया कोवैत जहाज़ का टिकट था। तो हम कोवैत में जाकर बैठे जब, तो उस लॉन्च में जो है ना जितने आदमी से सबसे ज़्यादा नूरानी चेहरा उस आदमी का था। अच्छा, सबसे नूरानी। और वो मतलब आप देखें तो हैरान हो जाता था। तो बिल्कुल ये जिस बंदे का कह रहे थे कि वो बिल्कुल इस तरह हुआ उस आदमी के साथ। तो मतलब कहने का कि ये अल्लाह ही जाने, अल्लाह की अल्लाह ये वो आखिरी 30 सेकंड में देखने सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो हज पे जाएं तो क्या ज़रूरी चीज़ें जो हैं जिनको मलहूज़ हाथ रखें? देखें जी, जब आप पहली तो बात यह है कि आप हज उस आदमी के साथ करें। प्राइवेट करना तो गवर्नमेंट का तो चलो अलग सिस्टम है, प्राइवेट करना है तो फिर आप ये देख लें कि आया ये आदमी, पहली बात जो है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का होल्डर है, कोटा होल्डर है, इसके पास कोटा अपना है कि नहीं है। अगर वो किसी के साथ काम करता है तो फिर उस आपके पैसे की भी कोई गारंटी नहीं और हज का भी कोई पता नहीं है। ठीक, और आप जो हज करवाते हैं, जो चीज़ें बताते हैं वैसा ही करते हैं। हमारे सर पर जो है ना ये मिनिस्ट्री बैठी हुई है और हमारा बाकायदा होटल में आकर चेकिंग भी करते हैं। लेकिन आपके सर के ऊपर अल्लाह की ज़ात भी बैठी हुई है। नहीं, वो तो है ना। वो तो देखो जब अल्लाह पाक ने हमें इतने काबुल बनाया, इतनी मतलब नवाजिश की, तो वो तो पहले है ना। वो तो पहले। लेकिन ये जो मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब आपके हमारे सर पर ये मिनिस्ट्री वाले भी जो है ना वो भी आकर चेक करते हैं, लोगों से पूछते हैं, कमरों में फिर कर देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। मसलन कमरे है ना, अब हम कमरा जो देते हैं फर्स्ट को 3 बेड का देते हैं तो वहाँ पर 4 लगा दें और इस तरह कर लें, ये बात नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। मिनिस्ट्री जब देखती है तो बाकायदा वो प्लान उसके सामने रख कर हर चीज़ को देखती है। इस प्रोग्राम को देख के वजह बना के जो भी लोग आपके साथ हज करने की ख्वाहिश करें या करें तो उनका बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये हमारा फ़र्ज में शामिल है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।